آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، اس کے باوجود بھی بچے انگلش نہیں بول سکتے؟ اور یہ جو بہت سارے سکولز ہیں جن میں ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں، اتنے فیسیں دیتے ہیں، بھاری فیسیں، کیا وہ بچہ پاکستان کا لگے گا ہی نہیں، یہ یہاں سے انگریز بن کر نکلے گا؟ لیکن اتنے سارے پیسے دینے کے باوجود بھی ان سکولز میں انگلش لینگویج سکھانے میں کوئی وہ پرفارمنس نہیں ہے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ جب انگلش چینلز پہ آنے والی نیوز کو سنتا ہے تو وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم یہی جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی بات تو پریکٹس کی کمی ہے۔ زیادہ تر اسکولز میں انگلش لینگویج صرف پڑھنے اور لکھنے کے لیے ہی سمجھی جاتی ہے، اسے نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی ضرورت ہے، اس کی کوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاہے گھر ہو، دوست ہوں یا اسکولز میں ہوں، یہ بچے جو ہے ان کی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہوتی انگلش لینگویج کے بولنے کے لیے، سننے کے لیے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ صرف گرامر کو یاد کر لینے سے کوئی کانفیڈنس بحال ہو جائے گا۔ پھر ایک ایشو ہمارے ہاں رٹے کا ہے سسٹم۔ انگلش کو یہاں پہ سبجیکٹ سمجھتے ہیں، لینگویج نہیں سمجھتے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ویکیبلریز کی لسٹیں ہوتی ہے وہ تو رٹ لیتے ہیں، اس کے رولز کو رٹ لیں گے گرامر کے، لیکن ایک نیچرل سٹائل میں بات کرنا ان کے بس کا نہیں ہوتا۔ ٹیچرز کی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو انگلش پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ خود ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اپنی اسپوکن میں، اور جب وہ ٹیچنگ کرتے ہیں اپنی کلاس میں تو یا تو اردو میں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے ریجنل لینگویجز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اسٹوڈنٹس کو کیسے ملے گا موقع کہ وہ انگلش کو سنیں یا بولیں؟ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلش کے لیے انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اکثر انگلش میڈیم سکولز میں جب بچوں کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ لنچ بریک ہوتا ہے یا ریسیس کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹس ہمارے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا تو اردو میں بات کریں گے یا جو ان کی ریجنل لینگویجز ہوں گی، کوئی پشتو میں بات کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں بات کر رہا ہے، تو وہاں پہ انوائرمنٹ ہی نہیں دے سکتے ہم، تو پھر وہ فلوئنٹلی کیسے بولیں گے یار انگلش کو؟ اور اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں کہ وہ پیرنٹس نے تو بھیجا ان کو انگلش میڈیم اسکول میں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو میڈیا دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے موبائل فونز میں، جو میڈیا ہے وہ اردو کا ہے یا پنجابی کا ہے یا پشتو کا ہے۔ انگلش موویز یا پوڈ کاسٹ یا انگلش بکس ان کی روٹین میں ہی نہیں ہے، تو جب انگلش کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے تو انگلش آنے کا، انگلش لینگویج میں پروفیشنسی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک غلطی کرنے کا جو خوف ہے اسٹوڈنٹس میں کہ یار اگر میں نے غلط بول دیا تو لوگ ہنسیں گے، یہ وہ چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو بولنے سے ہی روک دیتی ہے۔ دیکھیں، غلطی سیکھنے کا حصہ ہے، آپ جب تک بولیں گے نہیں تو صحیح کیسے ہوں گے؟ غلط بولیں گے تو پھر غلطی صحیح ہوگی نا۔ پھر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ وہ ضروریات کو سمجھتا نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے اسٹوڈنٹس کو کس چیز میں دلچسپی ہوگی اور کس چیز میں اس کو مشکل ہوگی کہ اس لیول کا بچہ ہے، اس کو اس مشکل سے دور کیا جائے۔ وہ ایک ہی نصاب سب کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ABCD سے شاید ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکے آج تک، چاہے اردو میڈیم اسکول ہو چاہے انگلش میڈیم اسکول ہو۔ کہنے کو ہم ان کو کیمبرج اسکول سسٹمز میں بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کی اسپوکن لینگویج ہے وہ یعنی کہ پنجابی میں یا اردو میں وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہر اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا پڑھنے کا اور سمجھنے کا پیٹرن الگ ہوتا ہے۔
جیسے ہماری ہاتھوں پہ انگلیوں کے سب کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر بچے کی ایک سیکھنے کا لیول بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اداروں میں ریسرچ نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی ٹیچر بیچارہ ریسرچ کرنا جانتا بھی ہے تو وہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتا، وہ سب کو ایک ہی طریقے سے وہ سکھانا، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب ایک ہی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ رہا تو اس کو پھر وہ نالائق ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اسٹوڈنٹ کی نالائکی نہیں ہے، یہ ٹیچر کی نالائکی ہے، اس کی فیلئر ہے، ٹیچر کی۔ ڈنڈے سے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا نکالیں؟ بھائی انگلش میڈیم اسکول میں بچہ جا رہا ہے، اس کو 5 منٹ تو انگلش بولنے کے ایکسرسائز کا موقع دیں کہ انگلش کو وہ سنیں اور بولیں۔ اگر وہ یوٹیوب پہ موویز بھی دیکھ رہا ہے تو وہ انگلش میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا ایکسپوجر ہو، پھر وہ اس کو بولے۔ اور ایسے گروپس میں شامل ہو جیسے کہ واٹس ایپ گروپس ہیں، کوئی زوم ہیں یا فیس بک ہیں، جس سے اس کی کیپیبلٹیز کو پالش کیا جا سکے۔ اب اس کے واٹس ایپ میں، اس کے جو فیس بک یا سوشل میڈیا ہے، اس میں جو لوگ ہیں اس کے جو شامل ہیں، وہ کوئی ایسا انوائرمنٹ اس کو نہیں دے سکتے کہ وہ انگلش کو بولے اور سمجھے اور اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے۔ اب وہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو بیچارے گھبراتے رہتے ہیں کہ جی میں بولوں گا تو غلطی ہو جائے گی، جبکہ یہ واٹس ایپ گروپس ہیں، یہ ایسے گروپس ہونے چاہیے جہاں پہ غلطی کو سیدھا کیا جائے۔ اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو انگلش پڑھانے والے لوگ ہیں، ٹیچرس جن کا پروفیشن انگلش لینگویج کا ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور ہمیں اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جو اس وقت کا سین ہے، اب انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ حالیہ واقعات کے بعد سی پیک یہاں پہ بڑے اچھے انداز سے کام کرے گا، پاکستان کو ترقی کرنی ہے۔ اگر اس وقت آپ کی انگلش لینگویج میں کمی ہے تو پھر ترقی میں رکاوٹ آئے گی۔ یہ وہ میسیج ہے جو سر سید احمد خان نے دیا تھا پاکستان بننے سے کبھی پہلے مسلمانوں کو، کہ جی آپ کی انگلش ویک ہے، اور یہ کمی آج تک پاکستان کے مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انگلش پروفیشنسی اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اور اس وقت اس کی ضرورت اس وقت سے زیادہ ہے جو سر سید احمد خان کے زمانے میں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان پیچھے ہیں ایجوکیشن میں، اور انگلش میں ان کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت تو یہاں پہ حکومت انگریزوں کی تھی، تو ہندوؤں کی اچھی تھی، پاکستان مسلمز کی انگلش لینگویج اسکلز اتنی اچھی نہیں تھی۔ اب حالات یہ ہیں کہ پوری دنیا کی لینگویج انگلش ہے، جہاں پہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ انگلش لینگویج میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت انگلش لینگویج کو نظر انداز کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ترقی میں بہت رکاوٹ آئے گی۔ یہ چند لوگ ہی پاکستان کو ترقی دینے کے لیے کہاں تک کام کریں گے جب تک کہ پوری قوم کام نہیں کرے گی انگلش لینگویج کے اوپر۔ ابھی 2 دن پہلے ایک موٹر بائکیا والے سے میری بات ہو رہی تھی، اس کو پتہ لگا کہ میرا کیا پروفیشن ہے، تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے، وہ اوروں کو کہے گا۔ لیکن میں اس کو یہ بتا رہا تھا کہ بے شک بائکیا ہو، بے شک کوئی ڈرائیور ہے، کوئی درزی ہے، چاہے کوئی نائی ہے، ان سب کو انگلش لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ اب جو دور ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ انگلش کا تعلق صرف سٹیٹس سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کی خوشحالی سے ہے۔ اور دوسری لینگویج کو سیکھنا خدا نخواستہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مذہب کا بندہ جس کی لینگویج اور ہے، جس کی لینگویج انگلش ہے، کیا ہمارے مدرسے والے بچے جن کو دین کا علم ہے، ان کو انگلش لینگویج سیکھنی پڑے گی تاکہ وہ ان کی لینگویج میں میسج کو آگے پہنچا سکیں دنیا بھر میں، کیونکہ سب لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے، عربی کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے ان تک میسیج پہنچانا ہے تو ان کی لینگویج میں بات کرنی پڑے گی، انگلش لینگویج میں۔ اس لیے یہ مدرسے کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انگلش لینگویج کے اوپر عبور حاصل کریں۔